علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه قال: بلغني حديث في القصاص وكان صاحب الحديث بالشام، فاشتريت بعيرا واشتد عليه رحلا، ثم سرت شهرا حتى وردت بالشام، فسألت عن صاحب الحديث إلى ذلك. هذا حديث رواه البخاري في الأدب المفرد۔ آج کی فرصت میں ہم جس عظیم الشان حدیث کو اپنا موضوع گفتگو بنا رہے ہیں وہ ہے حدیث قصاص۔ اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شمار ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ہوتا ہے جنہوں نے بڑی ہی کثرت کے ساتھ، بڑی ہی طوالت کے ساتھ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا، اور ان کا یہ تمیز ہے، ان کا یہ خاصہ ہے کہ جابر بن عبداللہ یہ خود بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم الشان اور جلیل القدر صحابی، اور ان کے والد گرامی عبداللہ بن عمر بن حرام وہ بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم الشان صحابی۔ گویا کہ یہ روایت، یہ حدیث روایت الصحابی عن الصحابی کے قبیل سے ہے، یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث ڈائریکٹ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت نہیں کی، بلکہ وہ یہ حدیث اس صحابی سے بیان فرماتے ہیں جس نے ڈائریکٹ یہ حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت کی۔ اور پھر یہ وہ حدیث ہے جس کی سماعت کی خاطر سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمبا اور طویل سفر طے کیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ حدیث پہلے سن رکھی تھی، مدینہ میں ہی یہ حدیث سن رکھی تھی، لیکن دل میں یہ خواہش تھی، دل میں یہ آرزو تھی، دل میں یہ جذبہ تھا کہ میں یہ حدیث ڈائریکٹ اس شخص سے سنوں جس نے یہ حدیث ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے۔ اس خواہش، اس آرزو، اس جذبے، اس تمنا کی خاطر انہوں نے پتہ کروایا کہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس نبوی میں یہ حدیث سنائی تھی تب کون کون سے صحابہ، کون کون سے اشخاص اس وقت اس مجلس نبوی میں موجود تھے۔ بڑی ہی قوت کو صرف کرنے کے بعد، بڑی ہی کوشش کے بعد یہ پتہ چلا کہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تھی تو فلاں فلاں اصحاب، فلاں فلاں اشخاص اس موقع پر اس مجلس میں موجود تھے، لیکن افسوس وہ سب کے سب صحابہ وفات پا چکے ہیں، وہ سب کے سب صحابہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب صحابہ موت کی آغوش میں جا چکے ہیں، لیکن صرف اور صرف ایک صحابی، سب کے سب وفات پا چکے لیکن صرف اور صرف ایک صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تا حیات ہے اس دنیا فانی میں موجود تھے۔ انہوں نے ان کے پاس شام جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ وہ مبارک سبیل ہے، یہ وہ مبارک عزم ہے جسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اختیار کرتے رہے۔
حصول علم کی خاطر، علم کو حاصل کرنے کی خاطر، علم کے حصول کی خاطر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احساسات و جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا لو کان العلم لو کان الدین لو کان الایمان عند الثریا لنالہ من رجال او رجل من ہؤلاء. فرمایا علم، دین، ایمان، شرعی علم، دینی علم، ایمان اگر ثریا ستارے کی بلندیوں پر بھی چلا جائے تو میری یہ امت کا شخص سلمان فارسی یا اس کے قوم کے کچھ اشخاص علم کو، دین کو، ایمان کو وہاں ثریا ستارے سے بھی کھینچ کر لے آئے. یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے احساسات و جذبات. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ما نزلت آیت فی القرآن الا وانا اعلم فیما نزلت وَأَيْنَ نزلت. فرماتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بھی ایسی آیت موجود نہیں جس کا مجھے علم نہ ہو کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی ہے اور کس جگہ پر، کس مقام پر، کس مکان پر نازل ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کے احساسات و جذبات کے انتہا یہ تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کی یہ بھی علم ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے، یہ آیت کس مقام پر نازل ہوئی ہے، یہ آیت کس جگہ پر نازل ہوئی. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے لو اشکلت علی آیا، کہتے ہیں اگر قرآن مجید کی آیات میں سے صرف اور صرف ایک آیت کا فہم مجھ پر مشکل ہو جائے. قرآن مجید میں 6000 سے بھی زائد آیتیں ہیں، سب آتی ہیں، سب کا علم ہے، سب کا فہم حاصل ہے، لیکن اگر صرف اور صرف ان 6000 سے بھی زائد آیتوں میں سے ایک آیت کا فہم بھی مجھ پر مشکل ہو جائے، یعنی اس آیت کی فہم حاصل نہ ہو رہا ہو اور مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس آیت کا اصل فہم رکھنے والا، اس آیت کے اندر موجود اسرار و معارف کو پہچاننے والا برق الغیمات یعنی یمن کے آخری کونے میں بیٹھا ہے، لرحلت الیہ، تو میں اس آیت کا فہم حاصل کرنے کے لیے، اس آیت کے اندر موجود اسرار و معارف کو جاننے کے لیے، اس آیت کا اصل اور صحیح معنی اور مفاہیم کو حاصل کرنے کے لیے میں اس کے پاس برق الغیمات یعنی یمن کے آخری کونے میں بھی پہنچ جاؤں. حضرات یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے احساسات و جذبات. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا سوچ کا محور، ان کے افکارات، ان کا محور، ان کا معیار صرف اور صرف قرآن مجید کی آیات کا اصل اور صحیح معانی اور مفاہیم کو حاصل کرنا ہوتا تھا. ان کا اصل محور یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھا جائے، قرآن مجید کی آیات کے اندر موجود اسرار و معارف کو جان لیا جائے. والقرآن حجت اللہ کا وعلیک، اگر اس قرآن کو جانیں گے تو یہ قرآن آپ کے حق میں حجت ہو جائے گا، ورنہ یہ قرآن آپ کے خلاف حجت ہے. قرآن مجید کو حفظ کرنا، قرآن مجید کو یاد کرنا یہ ایک اعزاز کی بات ہے، یہ ایک مقام و مرتبے کی بات ہے. جو حافظ ہے، جس نے قرآن مجید کو یاد کیا ہے، یہ اس کے لیے ایک اعزاز ہے کہ اس نے قرآن مجید کو یاد کر لیا. لیکن اصل چیز، اصل بات، اصل معیار صرف اور صرف قرآن مجید کو سمجھنا. والقرآن حجت اللہ کا علیک، اگر قرآن مجید کو سمجھو گے،
ان کی آیات کے اندر موجود جو معانی اور مفاہیم کا دریا موجزن ہے، پوشیدہ ہے، اگر اسے جان لو گے تو یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا، قرآن مجید کے اندر موجود معانی اور مفاہیم کو نہ جانا، ان کے اندر موجود اسرار و معارف کو نہ جانا، تو یہ قرآن تمہارے خلاف حجت ہے۔ کیونکہ اصل چیز قرآن مجید کی آیات کا فہم حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کہ اے ایمان والو میری آیات میں، قرآن مجید کی آیات میں تدبر کرو، ان کا اصل معنی اور مفہوم حاصل کرو، ان کے اندر غور و فکر کرو کہ ان کے اندر علم و فکر کا کون سا دریا پوشیدہ ہے، ان کے اندر علم و فکر کا کون سا دریا موجود ہے۔ والقرآن حجت اللہ کا علیک، یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا یہی قرآن تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ اگر اس قرآن کو پڑھو گے اور سمجھو گے نہ تو یہ قرآن تمہارے خلاف حجت ہوگا، اور قرآن اگر کسی کے خلاف حجت بن گیا، قرآن جس کے خلاف دلیل بن گیا، قرآن جس کے خلاف روز قیامت روز محشر کھڑا ہو گیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن، میری شفاعت ہر مسلمان کو، ہر مومن کو جہنم سے آزاد کروا دے گی، جہنم سے بچا لے گی، لیکن الا من حبسہ القرآن، جس کے خلاف قرآن کھڑا ہو گیا، جس کو قرآن نے روک لیا، قرآن اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ اے اللہ اس نے مجھے پڑھا تو تھا لیکن اس نے میری آیات کا اصل فہم حاصل نہیں کیا تھا، اس نے میری آیات کا اصل معنی اور مفاہیم کو سمجھانا تھا، تو یہ قرآن اس کے خلاف حجت بن جائے گا اور اس شخص کو جہنم میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ والقرآن حجت اللہ کا علیک۔ المختصر، جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبا اور طویل سفر طے کیا، اور اس سفر کے لیے فاشتریت بعیرا، اسپیشل ایک اونٹ خریدا، واشتد علیہ رحلہ، اور زیادہ راہ سامان ضرورت اپنے ساتھ لیا، ثم سرت شہرا، اور ایک ماہ کی لمبی اور طویل مسافت طے کر کے ایک ماہ سفر کی وادیوں میں سفر کی تکلیفات کو، سفر کی مشقتوں کو، سفر کی پریشانیوں کو، سفر کی آفتوں کو برداشت کرتے رہے اور ملک شام پہنچ گئے۔ جب ملک شام پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ عبداللہ بن انیس کا مکان کہاں پر ہے، عبداللہ بن انیس کا گھر کہاں پر ہے۔ بڑی ہی مشکل کے بعد، بڑی ہی محنت صرف کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ عبداللہ بن انیس کا مکان فلاں جگہ پر ہے۔ ان کے مکان پر پہنچ کے فقرات الباب، دروازے پر دستک دی تو ایک سیاہ فام غلام باہر آیا اور کہنے لگا کون؟ کہا جابر آیا ہے۔ عبداللہ بن انیس کہنے لگے کون سا جابر؟ کہا جا کر کہو مدینہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جابر بن عبداللہ الانصاری آیا۔ جب عبداللہ بن انیس نے یہ بات سنی، ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو ان کے پاؤں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ فوری دروازے کی طرف لپ کے دروازے کی طرف دوڑے اور کہنے لگے آج محمد کا اتنا بڑا صحابی جابر بن عبداللہ الانصاری جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کثرت کے ساتھ بیان کرتا ہے، آج وہ صحابی میرے دروازے پر آیا، آج وہ صحابی میرے اس غریب خانے پر آیا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن انیس کہنے لگے مرحبا مرحبا، آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے، میں آپ کے کچھ اضافت کرتا ہوں۔ لیکن جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں
جو ایک عظیم الشان جذبہ چہل پہل کر رہا تھا، مچل رہا تھا، کہنے لگے نہیں، حدیث فی القصاص لا اعلم احدا ممن بقی احفظ له فی منک. وہ جو قصاص کے متعلق حدیث ہے جو تم نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس نبی سنی ہے، سب سے پہلے مجھے وہ حدیث سنا. کوئی دوسری بات نہیں، ساری باتیں بعد میں گھر میں آؤں گا لیکن بعد میں، پہلے جلدی کرو وہ مجھے حدیث قصاص سنا دو. میں بڑی ہی مشقتوں کے ساتھ، بڑی ہی تکلیفات کو سہتے ہوئے، بڑی ہی آفتوں کو سہتے ہوئے تمہارے پاس یہاں ملک شام پہنچ گیا، جلدی کرو مجھے وہ حدیث سنا دو. میں ایک ہی جذبہ لے کر، میں ایک ہی تمنا لے کر، میں ایک ہی آرزو لے کر تمہارے پاس یہاں ملک شام پہنچا، مجھے وہ حدیث سنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت موت دے دے، تمہاری روح کو قبض کر لے، اور پھر میں حدیث قصاص کو سننے سے محروم ہو جاؤں. یا اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت موت دے، تمہاری روح کو قبض کر لے، اور میں حدیث قصاص کی سماعت سے محروم ہو جاؤں. جب عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا عظیم الشان جذبہ دیکھا تو فرط محبت سے ان کا ہاتھ تھام لیا اور فرمانے لگے، ہاں میں ہی وہ صحابی ہوں جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس نفیس وہ حدیث سنے. فرمانے لگے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یبعثکم یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا بہمن قلت وما بہمن قال لیس معہم شیء وہو تعالی علی عرشہ شناد بصوت لہ رفیع غیر فصیح یسمع البعید کما یسمع القریب یقول انا الدجال لا ظلم عندی فبعزتی لا یجاوزنی اليوم ظلم ظالم لو لطم. فرمانے لگے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں روز قیامت، روز محشر اٹھائے گا، حفاتن عراتن غرلا. حضرات توجہ کیجیے، فرمایا حفاتن عراتن غرلا، تم اس وقت ننگے پاؤں ہوگے، ننگے جسم ہوگے، برہنہ ہوگے، اور تمہارے ختنے میں نہیں ہوگے. ننگے پاؤں ہوگے، ننگے جسم ہوں گے، اور تمہارے خطرے بھی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے، لیس معہم شیء، تمہارے یہ ہاتھ بالکل خالی ہوں گے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا. یہ دنیا کا مال و دولت، یہ دنیا کے وسائل و اسباب، یہ دنیا کا ساری سٹیٹس اور سٹینڈرڈ، یہ دنیا کی کامیابیاں، یہ دنیا کی خوشحالیاں، یہ دنیا کی چاہو حسمتیں، یہ دنیا کی لمبی لمبی اور چمکیلی کاریں، یہ وسیع و عریض محلات، یہ وسیع و عریض پراپرٹیاں جن پر آج تم اتنا فخر کرتے ہو، جن پر آج تم اتنا اکڑتے ہو، تمہاری تکبر کی بنیاد، تمہاری چودراہٹ کی بنیاد یہ پراپرٹیاں ہیں جن کی بدولت آج تم لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتے ہو. لیس معہم شیء، ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، بالکل خالی ہاتھ ہوگے، ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر تشریف فرما ہوں گے، شناد بصوت لہ رفیع غیر فصیح. اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے آواز لگائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ آواز ہر شخص تک، ہر انسان تک بلا تکلف پہنچائے. یسمع البعید کما یسمع القریب، چاہے کوئی دور ہو،
چاہے کوئی قریب ہو، ہر شخص تک اللہ تعالیٰ کی وہ آواز پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ آواز بلا تکلف ہوگی۔ یہ نہیں ہے جو لوگ دور ہوں گے، بعید ہوں گے، ان تک اللہ تعالیٰ کی وہ آواز پست انداز میں پہنچے گی، نچلے انداز میں پہنچے گی، اور جو لوگ قریب ہوں گے ان تک اللہ تعالیٰ کی وہ آواز اعلیٰ اور بلند آواز میں پہنچے گی۔ یسمع البعید کما یسمع القریب، چاہے کوئی دور ہو چاہے کوئی قریب ہو، ہر شخص تک اللہ تعالیٰ کی وہ آواز اعلیٰ اور بلند آواز میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اللہ فرمائے گا انا الدجان، اے جن اور انسانوں، اے مخلوقات انسانی، انا الدجان، میں قاضی ہوں، میں فیصل ہوں، میں جج ہوں، لا ظلم عندی۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر دے گا کہ آج کے دن کسی پر ظلم و ستم نہیں ہوگا، آج کے دن یعنی یوم قیامت، یوم آخرت، صرف اور صرف عدل و انصاف کا میزان قائم، لا ظلم عندی۔ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم اٹھا کر فرمائے گا لا ظلم عندی، آج کے دن کسی شخص پر بھی ظلم نہیں ہوگا، آج کے دن عدل و انصاف کا میزان قائم ہوگا، آج کے دن صرف اور صرف انصاف کا میزان قائم۔ حضرات، یہ ہے مقام کنترا، میدان محشر کی حدتیں اور شدتیں ختم ہو چکی۔ دیکھیے مقام کنترا، اس شخص کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری یہ امت کا مفلس ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گے، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکاتیں بھی دی ہوں گی، صدقات و خیرات بھی کیے ہوں گے، اور بڑی بڑی عالی شان، عظیم الشان، جلیل القدر نیکیاں بھی اس نے سر انجام دی، لیکن جب وہ مقام کنترا پر آئے گا، بظاہر تو یہ میدان محشر کی حدتیں اور شدتوں کو پار کر چکا، حقوق اللہ بھی پاس ہو چکا ہے، لیکن ابھی یہ صرف اور صرف حقوق اللہ میں پاس ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے امتحانات کو، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے مراحل کو یہ پاس کر چکا، لیکن ابھی حقوق العباد کے معاملات میں یہ پاس نہیں ہوا، ابھی حقوق العباد کا امتحان باقی ہے، اور کوئی شخص بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ حقوق العباد کے معاملات میں پاس نہیں ہو۔ حضرات، میدان محشر کی حدتیں اور شدتیں ختم ہو چکی، حساب کتاب ہو چکا، پل صراط کو یہ شخص عبور کر چکا، بظاہر تو یہ آخرت کے تمام مراحل میں کامیاب ہو گیا، لیکن ایک شخص آ جائے گا جس کے بارے میں وہ ہے جس کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا مفلس ہے۔ ایک شخص آ جائے گا اور کہے گا اے اللہ شاتم حاضر، اس کی بڑی نیکیاں ہیں، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، زکاتیں بھی دی ہیں، بڑی بڑی عالی شان عظیم الشان نیکیاں اس نے اپنی زندگی میں سر انجام دی ہیں، لیکن شاتم حاضر، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے دنیا میں میرے بارے میں زبان تان تراز کی تھی، اس نے مجلس میں بیٹھ کر مجھے گندی گالیاں دی۔ اللہ فرمائے گا شاتم حاضر، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ ایک اور شخص آ جائے گا اور کہے گا قاذف حاضر، اے اللہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، میں بالکل پاک شخص تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے میرے دامن تطہیر کو، میرے پاک دامن کو اس نے دنیا میں داغدار کر دیا۔ حضرات، یہ تمام مراحل میں کامیاب ہو چکا ہے، لیکن یہ شخص آ جائے گا۔ ابھی اصحاب الحقوق آ رہے ہیں جن کے حقوق کو اس نے دنیا میں غصب کیا تھا، دنیا میں جن کے حقوق کو اس نے مارا تھا، وہ آ رہے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے اللہ اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، اس نے دنیا میں میرے بارے میں زبان تان تراز کی تھی، اس نے دنیا میں ناجائز میرا خون بہایا تھا،
اللہ فرمائے گا فیوتا اعظم حسناتہ فاعظم حسناتہ، اے میرے فرشتوں اسے بھی نیکیاں دے دو، اس کو اس نے گالی دی اسے بھی نیکیاں دے دو، اس کا ناجائز خون بہایا تھا اسے بھی نیکیاں دے دو، اس کے بارے میں اس نے زبان تان دراز کی تھی اسے بھی نیکیاں دے دو، اس کو اس نے ناجائز تھپڑ مارا تھا اسے بھی نیکیاں دے دو۔ فیوتا حاز من حسناتہ وحاز من حسناتہ، اس کی نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں، اللہ فرما رہا ہے اسے بھی نیکیاں دے دو اسے بھی نیکیاں دے دو، اس کی نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں، نتیجہ یہ نکلے گا اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں، عظیم الشان نیکیاں، جلیل القدر نیکیاں جو اس نے دنیا میں سر انجام دی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے اللہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اب کیا کرنا؟ اللہ فرمائے گا اچھا اخذ من خطایاہم فطرحت، اصحاب الحقوق جن کے حقوق کو اس نے دنیا میں مارا تھا، جن پر ظلم و ستم کے اس نے پہاڑ توڑے تھے، ان کی برائیاں بدیاں اعمال سیئہ لو اور ان کا سارا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈالو۔ نیکیاں پہلے ہی ختم ہیں، جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو زکاتیں دی، جو صدقات و خیرات کیے، سب کی سب نیکیاں پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں، اور اب گناہوں کا ایک عظیم الشان دستہ، ایک عظیم الشان بوجھ بھی اس کے کندھوں پر ڈال دیا جائے، اور نتیجہ یہ نکلے گا اللہ فرمائے گا طُرِحَ فِی النَّارِ، اس بدبخت کو اس نے تو دنیا میں بڑی نیکیاں کی تھی، بڑی عالی شان نیکیاں کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں اصحاب الحقوق کے حقوق کو بھی مارا تھا، اس نے دنیا میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اللہ فرمائے گا طُرِحَ فِی النَّارِ، اس شخص کو جہنم کی دہکتی ہوئی اور سرد گرم آگ میں پھینک، اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ حضرات دنیا میں ظلم و ستم ڈھانے والوں، اصحاب الحقوق کے حقوق کو غصب کرنے والوں، قرض لے کر واپس نہ لوٹانے والوں، دھوکہ دہی اور فراڈ کے ساتھ خرید و فروخت کرنے والوں، یہ حدیث قصاص تمہیں دعوت فکر دیتی ہے کہ باز آ جاؤ، جن کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے دنیا میں ان کے حقوق کی ادائیگی کر دو، جن کے حقوق کو مارا ہے، جن پر ظلم و زیادتی کی ہے ان سے معافیاں مانگ لو، ان سے معافیاں مانگ لو، ان سے معذرتیں کر لو، اور جن کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے جلد ہی ان کے حقوق کی ادائیگی کر دو، کیونکہ اب تو تم درہم و دینار کے ذریعے سے حقوق کی ادائیگی کر دو گے، لیکن لیس لہم درہم ولا دینار، قیامت کے دن درہم و دینار نہیں چلنے، قیامت کے دن نیکیاں چلنی، جن کے حقوق کو مارا ہوگا، جن پر ظلم و ستم کیا ہوگا انہیں نیکیاں دینی پڑے، اور اللہ تعالیٰ تب تک کسی شخص کو آگے جانے نہیں دے گا جب تک مکمل قصاص اور بدلہ نہیں ہو جاتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔